عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوئے، ان کی بعثت ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت دی تو یہودی اہل کتاب تھے، رومیوں کے تحت تھے، ان کے غلام تھے، ان کے تحت تھے، تو بجائے یہ کہ یہودی ان کی اطاعت کرتے، ان کو مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے، بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ انکار کرنے میں بھی حد ہی کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا پلان بنایا۔ وہ تو اللہ کی کرنی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ورنہ یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال اس کے بعد یہودیوں نے کیا کیا؟ رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک تو نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے جہاد کا اعلان کیا کہ ہم نے فلسطین ان سے واپس لینا ہے، جہاد کا اعلان کر دیا۔ حقیقت میں بغاوت کی انہوں نے۔ اب جب بغاوت کی تو اب اس وقت جو تیتش رومی تھا اس نے پھر ان یہودیوں کا قلع قمع کیا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا، ایک دن میں اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، ایک دن میں۔ اب اس نے جب یروشلم پر قبضہ کر لیا، فلسطین پر قبضہ کر لیا، 300 سال تک رومیوں کا قبضہ رہا وہاں پر، رومی اس پر قابض رہے۔ اس کے بعد یہ عیسائی ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضرت عمر نے جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو یہودیوں سے نہیں لیا بلکہ رومیوں سے لیا ہے۔ تو ان کی ٹوٹل جو حکومت بنتی ہے نا یہودیوں کی، ٹوٹوں میں ملا جلا کر وہ ٹوٹل 500-550 سال بنتی ہے، 500-550 سال اس بیت المقدس میں جو حکومت ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے رومیوں سے لیا، اور رومیوں نے ایسے نہیں دیا، رومیوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں انہوں نے لکھا کہ اس جگہ پر فلسطین میں یہودی نہ آ سکتے ہیں نہ آباد ہو سکتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے معاہدہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں سے یہ بات منوائی کہ چلے آباد ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن آنے کی اجازت تو ہونی چاہیے کہ ان کے یہاں مقدسات ہیں، یہاں آ کر ان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی وسعت نظری کا اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان اور اسلام کس قدر وسعت نظر ہوتا ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو لے لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ شرط منوائی کہ یہودی جو ہے اس میں آ سکتے ہیں، آباد نہیں ہو سکتے۔ اب یہودی جب یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے، یہ 1917-18 کی بات ہے، یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ اب اس کے بعد 1948 کے قریب انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، 1948 میں انہوں نے اپنا ملک وجود میں جو قبضہ کر کے انہوں نے قبضہ کیا اس پر اور اعلان کیا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو فاؤنڈر آف پاکستان کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم قطعاً یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ عیسائیوں کے پالتو کتا ہے، یہ اس کا پالتو کتا ہے، تو ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، اگلی بات یہ تو ہوگی تاریخی پس منظر میں کہ یہودیوں کی یہ جگہ بنتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہودیوں سے لی نہیں ہے۔ دوسری بات، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پاک پیغمبر کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے، وہاں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں کیا دکھائیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اس میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں
آپ کی امامت میں پیچھے سارے انبیاء کو کھڑا کر دیا. جس مصلی پر پہلے سارے نبی کھڑے ہوتے تھے آج وہاں امام الانبیاء کھڑے ہیں، باقی نبی سارے پیچھے کھڑے ہیں. اس کا مطلب اب اس جگہ کی تولیت، اس کی ملکیت، اس کی نسبت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہے. اب وہ اس جگہ کے مالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا نبی، اپنا پیغامبر، اپنا سفیر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. محمد رسول اللہ ہے. جب اللہ کی جگہ اللہ کی ہے، اللہ کے سفیر محمد رسول اللہ ہیں، تو یہ جگہ بھی کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی. تو نسبت کس کی طرف چلے گی؟ محمد رسول اللہ کی طرف. حالانکہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر مسجد حرام سے بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے لے کر گئے؟ مسجد اقصیٰ سے لے کر گئے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی نسبت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی مقدسات ہیں وہ آپ کے نائبین کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں؟ مسجد حرام کی نسبت، مسجد حرام کی تولیت مسلمانوں کے پاس ہے، مسجد نبوی کی مسلمانوں کے پاس ہے، مسجد اقصیٰ کی بھی مسلمانوں کی ہی ملنی ہے. دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر اس بات کا اعلان، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہودیوں کی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اب جتنی مقدسات ہیں زمین پر جتنی بھی مقدسات ہیں وہ ساری کی ساری کیونکہ مسلمانوں کی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ. کیونکہ آخری نبی کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغامبر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جتنی مقدسات کی نسبت اللہ کی طرف ہے ان تمام مقدسات کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، اور جن جن مقدسات کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان تمام مقدسات کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بھی ہے. کہ اس کا مطلب یہ بیت المقدس کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اگرچہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں، چھڑوا نہیں سکتے، لیکن ہے مسلمانوں کا ہے. اس وقت المیہ یہ ہے پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ایک مشترکہ فوج بھی بنائی ہوئی، ایک مشترکہ فوج بھی بنائی ہے، لیکن اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں ابھی تک کسی مسلمان ملک کی آواز نہیں آئی. اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں. تو کم از کم اب عوام میں تو شعور ہے، لیکن ہم نے لوگ ہی ایسے بھیجے ہوئے آگے جن کے اندر غیرت نام کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. غیرت تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، لوگ ہی ہم نے ایسے بھیج دیے. تو کم از کم اتنی تو بندے کے اندر حیا ہونی چاہیے کہ یہ جگہ چلو کسی کے قبضے میں ہے تو میری، اتنی تو بات ہونی چاہیے. دیکھیں نا جی، آپ کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا، اب آپ کمزور ہیں، اس سے چھڑوا نہیں سکتے، اور آپ اس کے قبضے کو تسلیم کر لیں. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ اس شخص کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا غیرت ہے یار، تیری جگہ تو نے قبضہ کر لیا، بدماش آؤ، اور تو قبضہ تسلیم کر لے. یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں. یہودی اگرچہ بدماش ہے، اس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو کم از کم بدماش تو سمجھو. اس کے قبضے کو تو کہو کہ یہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے مسلمانوں کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے.